ہسٹری وائز کی ویڈیوز میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ دوستو، یہودی ایک چلاک اور ظالم قوم ہے۔ یہ قوم اتنی ظالم ہے کہ انہوں نے انبیاء کرام علیہ السلام کو شہید کرنے سے بھی دریغ نہیں کیا۔ موجودہ دور میں ارض مقدس فلسطین میں جو ہو رہا ہے وہ آپ سب کے سامنے ہے۔ ہزاروں معصوم بچوں، عورتوں اور نوجوانوں کو خون میں نہلا دیا، طبی اور تعلیمی مراکز پر بمباری کی، ہر طرف کشت و خون کا بازار گرم کیے رکھا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اسرائیل کے 4 بڑے منصوبوں کے بارے میں بتائیں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں تاکہ آپ ان کی بربریت اور آنے والے منصوبوں سے واقف ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہسٹری وائز کو سبسکرائب کریں اور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ارض مقدس کو صہیونیوں کا قبرستان بنائے۔ دوستو، 1947 میں برطانوی حکومت نے فلسطین کا مسئلہ اقوام متحدہ میں پیش کر دیا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ مجلس اقوام یعنی لیگ آف نیشن نے صہیونیت کی جو خدمت ہمارے سپرد کی تھی وہ ہم انجام دے چکے ہیں۔ اب آگے کا کام اس انجہانی مجلس کے نئی جانشین اقوام متحدہ انجام دے۔ اب ملاحظہ کیجیے کہ یہ دوسری مجلس جو دنیا میں امن و انصاف کے قیام کی علم بردار بن کر اٹھی تھی، اس نے فلسطین میں کیا انصاف قائم کیا۔ دوستو، نومبر 1947 میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے فلسطین کو یہودیوں اور عربوں کے درمیان تقسیم کرنے کا فیصلہ صادر کر دیا۔ یہ فیصلہ ہوا کس طرح؟ اس کے حق میں 33 ووٹ اور اس کے خلاف 13 ووٹ تھے۔ 10 ملکوں نے کوئی ووٹ نہیں دیا۔ یہ کم سے کم اکثریت تھی جس سے جنرل اسمبلی میں کوئی ریزولوشن پاس ہو سکتا تھا۔ چند روز پہلے تک اس تجویز کی حق میں اتنی اکثریت بھی نہ تھی، صرف 30 ملک اس کے حق میں تھے۔ آخرکار امریکہ نے غیر معمولی دباؤ ڈال کر ہیٹی، فلپائن اور لائبیریا کو مجبور کر کے اس کی تائید کرائی۔ یہ بات خود امریکی کانگریس کے ریکارڈ پر موجود ہے کہ یہ 3 ووٹ زبردستی حاصل کیے گئے، اور جیمز فورسٹل اپنی ڈائری میں لکھتا ہے کہ اس معاملے میں دوسری قوموں پر دباؤ ڈالنے اور ان کو ووٹ دینے پر مجبور کرنے کے لیے جو طریقے استعمال کیے گئے وہ شرمناک کارروائی کی حد تک پہنچے ہوئے تھے۔ تقسیم کی جو تجویز ان ہتھ کنڈوں سے پاس کرائی گئی، اس کی روح سے فلسطین کا 55% رقبہ 33% یہودی آبادی کو اور 45% رقبہ 67% عرب آبادی کو دیا گیا۔ حالانکہ اس وقت تک فلسطین کی زمین کا صرف 6% یہودیوں کے قبضے میں آیا تھا۔ دوستو، لیکن اس کے باوجود بھی یہودی اس بندر بانٹ سے بھی راضی نہ ہوئے اور انہوں نے مار داڑ کر عربوں کو نکالنا اور ملک کے زیادہ سے زیادہ حصے پر قبضہ کرنا شروع کر دیا۔ اس سلسلے میں جو مظالم عربوں پر کیے گئے، ارنالڈ ٹائن بھی ان کے متعلق اپنی کتاب اسٹڈی آف ہسٹری میں کہتا ہے کہ وہ کسی طرح بھی ان مظالم سے کم نہ تھے جو نازیوں نے خود یہودیوں پر کیے تھے۔ دیر یاسین میں 9 اپریل 1947 کے قتل عام کا خاص طور پر اس نے ذکر کیا، جس میں عرب عورتوں، بچوں اور مردوں کو بے دریغ موت کے گھاٹ اتارا گیا۔ عرب عورتوں اور لڑکیوں کا برہنہ جلوس سڑکوں پر نکالا گیا اور یہودی موٹروں پر لاؤڈ سپیکر لگا کر جگہ جگہ یہ اعلان کرتے پھر رہے کہ ہم نے دیر یاسین کی عرب آبادی کے ساتھ یہ اور کیا ہے، اگر تم نہیں چاہتے کہ تمہارے ساتھ بھی یہی کچھ ہو تو یہاں سے نکل جاؤ۔ دوستو، ہر شخص سوچ سکتا ہے کہ یہ کسی ایسی قوم کا کارنامہ ہو سکتا ہے جس میں رمق برابر بھی شرافت و انسانیت موجود ہو۔ ان حالات کے دوران میں 14 مئی 1948 کو، اس وقت جب اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی فلسطین کے مسئلے پر بحث کر رہی تھی، یہودی ایجنسی نے رات کے 10 بجے اسرائیلی ریاست کے قیام کا باقاعدہ اعلان کر دیا اور سب سے پہلے امریکہ اور روس نے آگے بڑھ کر اس کو تسلیم کیا۔ حالانکہ اس وقت تک اقوام متحدہ نے یہودیوں کو فلسطین میں اپنی قومی ریاست قائم کرنے کا مجاز نہ کیا تھا۔ اس اعلان کے وقت 6 لاکھ سے زیادہ عرب گھر سے بے گھر کیے جا چکے تھے اور اقوام متحدہ کی تجویز کے بالکل خلاف یروشلم یعنی بیت المقدس کے آدھے سے زیادہ حصے پر اسرائیل قبضہ کر چکا تھا۔ ریاست اسرائیل کے قیام کا اعلان ہونے کے بعد گردوپیش کی عرب ریاستوں نے بے سہارا عرب آبادی کو مار داڑ اور لوٹ مار سے بچانے کے لیے مداخلت کی اور ان کی فوجیں فلسطین میں داخل ہو گئی۔ لیکن یہود اس وقت تک اتنے طاقتور ہو چکے تھے کہ یہ سب ریاستیں مل کر بھی ان کا کچھ نہ بگاڑ سکے، بلکہ جب نومبر 1948 میں اقوام متحدہ نے جنگ بندی کا فیصلہ کیا، اس وقت تک فلسطین کے رقبے کا 77% سے بھی کچھ زیادہ حصہ یہودیوں کے قبضے میں جا چکا تھا۔ سوال یہ ہے کہ یہودیوں کو اتنی جنگی طاقت کس نے فراہم کر دی تھی کہ 5 عرب ریاستوں کی
की मुत्तहिदा ताकत भी उनका मुकाबला न कर सकी। उस ताकत के फराहम करने में सरमायादारी निजाम और इश्तराकी निजाम दोनों शरीक थे और सबसे ज्यादा हथियार उस जंग के लिए चेकोस्लोवाकिया से आए थे, जो आज खुद जुल्म सितम का शिकार है। अक़वाम मुत्तहिदा में भी जो बहसें उस जमाने में हुई, उनका रिकॉर्ड शाहिद है कि यहूदियों की हिमायत और अरबों की मुखालिफत में मगरबी सरमायादाराना निजाम और इश्तराकी निजाम दोनों के अलम बरदार एक दूसरे से बाजी ले जाने की कोशिश कर रहे थे और ये कहना मुश्किल था कि उनमें कौन यहूदियों का ज्यादा हामी है। दोस्तों, इसके बाद यहूदी मंसूबे का तीसरा मरहला शुरू हुआ, जो 19 साल के अंदर जून 1967 की जंग में बैतुल मुकद्दस और पूरे बाकी मांदा फलस्तीन और पूरे जजीरा नुमाई सीना और सरहद शाम की बलाई पहाड़ियों पर इसराइल के कब्जे से तकमील को पहुंचा। नवंबर 1948 में इसराइली रियासत का रकबा 7,993 मुरब्बा मील था। जून 1967 की जंग में उसके अंदर 27,000 मुरब्बा मील का इजाफा हो गया और 14 था 15 लाख अरब यहूदियों के गुलाम बन गए। इस मरहले में इसराइल के मंसूबे की कामयाबी की असल वजह यह है कि सबसे बढ़कर अमेरिका उसकी हामी व मददगार और पुश्ते पनाह बना रहा। बरतानिया और फ्रांस और दूसरे मगरबी ममालिक भी अपनी अपनी हद तक उसकी तईद व हिमायत का पूरा हक अदा करते रहे। रूस और मशरिकी ब्लॉक भी कम से कम 1955 तक एलानिया उसका हामी रहा और बाद में उसने अगर अपनी पॉलिसी बदली भी तो अरब मुल्कों के लिए मुफीद होने के बजाय इसराइल ही के लिए मुफीद साबित हुई। दोस्तों, अब दर हकीकत जिस चीज से दुनिया इस्लाम को साबका दरपेश है वो यहूदियों का चौथा और आखिरी मंसूबा है, जिसके लिए वो 2000 साल से बेताब थे और जिसकी खातिर वो 90 साल से बकायदा एक स्कीम के मुताबिक काम कर रहे थे। दोस्तों, इस मंसूबे के अहम तरीन अज्जा दो हैं। एक ये कि मस्जिद अक्सा और कुबा सुखरा को डाकर हिकल सुलेमानी फिर से तामीर किया जाए, क्योंकि इसकी तामीर इन दोनों मुकामात मुकद्दसा को डाए बगैर नहीं हो सकती। दूसरे ये कि इस पूरे इलाके पर कब्जा किया जाए जिसे इसराइल अपनी मीरास समझता है। दोस्तों, जहाँ तक पहले जुज़ का ताल्लुक है, इसराइल इसे अमली जामा पहनाने पर उस वक्त कादिर हो चुका था जब बैतुल मुकद्दस पर उसका कब्जा हुआ, लेकिन दो वजूह से वो अब तक इस काम में तामुल करता रहा। एक वजह ये कि उसे और उसके सरपरस्त अमेरिका को दुनिया इस्लाम के शदीद रद्द-ए-अमल का अंदेशा था। दूसरे ये कि खुद यहूदियों के अंदर मजहबी बुनियाद पर इस मसले में इख्तिलाफ बरपा है। उनके एक गिरोह का अकीदा ये है कि हैकल की तमीरी नो मसीह ही आकर करेगा, जब तक वो न आ जाए हमें इंतजार करना चाहिए। ये इनकी क़दामत पसंद ग्रोह का ख्याल है। दूसरा ग्रोह वो शिद्दत पसंद है और जिसके हाथ में दरअसल इस वक्त इसराइल के इक्तिदार की बागें हैं। कहता है कि कदीम बैतुल मुकद्दस और दीवार गरिया पर कब्जा हो जाने के बाद हम दौरे मसीहाई में दाखिल हो चुके हैं। यही बात यहूदी फौज की चीफ रबी ने तौरात हाथ में लेकर उस रोज कह दी थी जब बैतुल मुकद्दस की फतह के बाद दीवार गरिया के सामने खड़ा था। उम्मीद है हिस्ट्री वाइज की आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, तो हिस्ट्री वाइज को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और एक अच्छा सा कमेंट करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।